عمران خان کا موقف کہ آپ جائیں اور وہاں پہ ان کے ساتھ معاملات طے کریں. جو چیزیں ٹیبل ٹاک سے یا ڈائلاگ سے حل ہو سکتی ہیں وہ کرنی چاہیے. اعلان کیا تھا، پتہ نہیں وہ کیوں نہیں جاتا. وہ اسی حوالے سے انہوں نے علی امین سے کہا ہے اپنے ٹویٹ میں بھی. رجیم چینج ہوا، امریکہ گیا، تو اس کے بعد تعلقات کیسے بنائیں گے؟ پالیسی ٹھیک تھی عمران خان کے دور کی ٹھیک تھی؟ عمران خان کے دور میں بھی کوئی پالیسی ڈاکیومنٹ نہیں تھا، نہ آج کوئی پالیسی ڈاکیومنٹ ہے. صرف ایک چیز تھی کہ عمران خان کا ایک سٹانس تھا افغانستان کے حوالے سے اور پاکستان کے ٹرائبل ایریا سے. دی پریس میں خوش آمدید. میں ہوں علی فرقان، ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر عباس، محسن رضا خان. بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کا. عمران خان کا ایک ٹویٹ آیا ہے اور اس میں انہوں نے 2-3 پہلو جو ہے ان کے اوپر بات کی ہے. کافی اہم جو ہے وہ اس کو کہا جا سکتا ہے 2-3 پہلوؤں سے. ایک تو انہوں نے کہا ہے جو ان کا پہلے سے موقف ہے کہ ان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ جھکیں گے نہیں، حقیقی آزادی کے لیے وہ جو ہے وہ کھڑے رہیں گے. انہوں نے یہ پیغام جو ہے وہ دوبارہ دہرایا ہے کہ جو بھی ان کے اوپر ہو رہا ہے، ان کو ظلم کہہ لیجئے، گرفتاریاں ان کے عزیزوں کی، پارٹی کی، وہ نہیں. دوسرا انہوں نے افغانستان کی بات کی اور پاکستان کی جو پالیسی ہے اس وقت افغانستان کی، اس کے اوپر تنقید کی اور کہا ہے کہ جان بوجھ کے ہمارے اچھے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ اپنے دور کی جو افغان پالیسی ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہمارے حالات جو ہے وہ بہتر ہوئے تھے، اور اب کی جو پالیسی ہے اس کو وہ تنقید کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی علی امین کو ہدایت کی ہے بڑے واضح الفاظ میں کہ وہ افغانستان جائیں اور صوبے کے حالات کے اوپر معاملات پہ ان سے بات چیت کریں. اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اگر مریم نواز جا سکتی ہیں جاپان اور تھائی لینڈ، تو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کیوں افغانستان نہیں جا سکتا. یہ انہوں نے اس کی بات کی کیونکہ اس سے پہلے تنقید ہوتی رہی ہے. ایک اور پہلو جو انہوں نے کیا ہے وہ خیبر پختونخوا میں جو آپریشن ہے اس کے اوپر بات کی ہے. اس کو کہا ہے کہ یہ ان کی پارٹی کی مقبولیت کو کم کرنے کی ایک کوشش یا ایک سازش انہوں نے کہا ہے، اور علی امین کا نام لے کے کہا ہے کہ انہیں اس کے اوپر سخت مزاحمت کرنی چاہیے. امیر عباس. دیکھیں، جہاں تک افغانستان کا ہے تو عمران خان صاحب کی جتنی مسلسل ٹویٹس، اصل میں تو پیغام ہوتا ہے جو ٹویٹ کی صورت میں سامنے آ رہا ہے، وہ مسلسل چند ماہ سے بار بار ہر میسیج میں افغانستان کی بات کر رہے ہیں. اور جو افغان باشندے یہاں سے جن کو ہم واپس بھیج رہے ہیں افغانستان، اس کا بھی وہ بار بار کر رہے ہیں ذکر کہ بھی ان کو آپ تذلیل نہ کریں یا اس طرح سے ان کو ملک میں دخل نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے، اگر مریم نواز جا سکتی ہیں یا کسی بھی صوبے کا چیف منسٹر اگر اپنے صوبے کے عوام کے لیے کسی اور ملک میں جا کے کوئی منصوبہ لاتا ہے، کام کرتا ہے، اچھی بات ہے. علی امین کا چونکہ صوبہ جڑا ہوا ہے افغانستان کے ساتھ، وہ بھی پشتون ٹرائبل سوسائٹی، یہ بھی پشتون ٹرائبل سوسائٹی رہی، تو اور افغانی بھی اسی صوبے میں آ کے مقیم ہوئے 79 کے بعد زیادہ. کچھ پھر کراچی چلے گئے اور بھی شہروں میں پھیل گئے، لیکن زیادہ حتیٰ کہ اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑی تعداد یہاں پہ بھی آبادی ہوگی ان کی. تو یہ ٹھیک ہے عمران خان کا موقف کہ آپ جائیں اور وہاں پہ ان کے ساتھ معاملات طے کریں. جو چیزیں ٹیبل ٹاک سے یا ڈائلاگ سے حل ہو سکتی ہیں وہ کرنی چاہیے. عمران خان یہیں پہ اگر لے لوں سوال، محسن صاحب، ایک جرگہ بھی بھیجنا تھا علی امین گنڈا پور صاحب نے، ایک مذاکراتی ٹیم بھیجنی تھی، اسی افغانستان بھیجنی تھی انہوں نے، وہ تو ابھی تک گئی نہیں، تو یہ اب خود جائیں گے وہ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا اور افغانستان کی ثقافت اور زبان اور لوگ ایک جیسے ہیں، اور ٹرائب بھی کچھ ٹرائب یہاں بستے ہیں، کچھ وہاں بستے ہیں سرحد کے آر پار. لیکن ایک ایشو ہے جو مریم نواز سے اس کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے جاپان کے دورے سے. وہ علی امین جا کے افغانستان میں بات کر سکتے ہیں اپنے صوبے کے حوالے سے، اور کرنی چاہیے انہیں، لیکن وہ فارن پالیسی پہ بات نہیں کر سکتے. فارن پالیسی ان کا ایشو نہیں ہے. فارن پالیسی خالصتاً نے اگر جو ملک کنفیڈریشن کرتے ہیں ان میں بھی فارن پالیسی جو ہے وہ مرکزی حکومت کا اختیار ہوتا ہے. تو جرگہ کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لیکن وہ جرگہ تو ابھی تک گیا نہیں، 6 ماہ سے زیادہ ہو گئے، اس کا اعلان کیا تھا. پتہ نہیں وہ کیوں نہیں جا سکا. وہ اسی حوالے سے انہوں نے
علی امین سے کہا ہے اپنے ٹویٹ میں بھی. تو میں آپ کیا سمجھتے ہیں علی امین کو جانا چاہیے؟ اور میں کہتا ہوں کہ افغانستان اور خیبر پختونخوا میں رابطہ ہونا چاہیے, اور جو مہاجرین کا مسئلہ ہے اس کی طرف بھی دیکھیں, حکومتوں کو بھی, صوبائی حکومت کو بھی کچھ کام کرنا چاہیے. تو امیر عباس لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کی افغانستان پالیسی کے نتیجے میں پاکستان میں بڑی تعداد میں ٹی ٹی پی کے لوگ آگے بڑھے ہیں اور پاکستان کے حالات خراب ہوئے ہیں. تو عمران خان تو کی پالیسی کو تو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے, پارلیمنٹ کے اندر بھی, پارلیمنٹ کے باہر بھی بہت زیادہ تمامی سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں, ایون فوج بھی کر رہی ہے اب اس پالیسی کے اوپر. جنرل باجوہ کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے جو محسن صاحب ادھر اشارہ کر رہے ہیں. جنرل باجوہ کا سٹیٹمنٹ آیا, میرا خیال ہے اس سے یہ بحث ختم ہو سکتی ہے. اگر نہیں کریں گے ہم تو پھر اس کا مطلب ہے ساری کہانی گھڑی گئی تھی. جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ مجھے پارلیمنٹ میں بلائیں, مجھے پارلیمنٹ میں بلائیں, میں پارلیمنٹ میں آ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ طالبان جو وہاں سے تھے ہم لائے تھے یا نہیں لائے تھے, یا کتنے لائے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک تھا کہ جب ہم یعنی وہاں حکومت تبدیل ہوئی, رجیم چینج ہوا, امریکہ گیا, تو اس کے بعد تعلقات کیسے بنائیں گے ہم. اس میں یہ ایک آئیڈیا تھا کہ چونکہ یہاں پہ بھی جنگ ہوئی, یہاں سے لوگ وہاں گئے, تو ہم سیٹلمنٹ کیسے کریں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں مجھے بلائیں پارلیمنٹ میں. اب اگر ہم پارلیمنٹ میں نہیں بلاتے, عمران خان کی افغانستان پالیسی اب کو ٹھیک سمجھتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ باجوہ جیسے لوگ اتنے معتبر ہو گئے, جس بندے نے پاکستان میں جمہوریت کا 2 دفعہ قتل کیا. پہلے اس نے نواز شریف کی حکومت ختم کی, پھر اس نے عمران خان کی حکومت ختم کرنے کے لیے. میں ذرا امیر عباس سے یہ پوچھ لوں کہ یہ پالیسی افغانستان کی, عمران خان کی پالیسی آپ کی نظر میں ٹھیک تھی, یا یہ جو موجودہ پالیسی ہے یہ غلط ہے؟ موجودہ پالیسی تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ پالیسی ہے کیا. وہ پالیسی ڈاکیومنٹ آپ نے دیکھا ہے کہ کیا پاکستان کی فارن پالیسی ہے ویزا افغانستان. عمران خان کی بڑی واضح ہے ڈاکیومنٹ میں, تو پالیسی کیا واضح ہے کہ ہم نے ان کو گالیاں دی ہیں, افغانیوں کو گالیاں دی ہیں ہم نے. پالیسی میں ہمارے مطلب بڑے بڑے عہدیداروں نے, بڑے سادی سی بات ہے, ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا سٹیٹمنٹ دیا ہے افغانیوں کے بارے میں. اچھا, سٹیٹمنٹس کی باتیں, ہم پالیسی ایکشن کی بات کر رہے ہیں. مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں نا, آپ پالیسی کی بات کریں. پالیسی یہ ہے کہ افغانستان سے جو دراندازی ہوئی اس کا جواب دیا گیا, اس کے لیے ایئر سٹرائکس بھی کی گئی, اس کے لیے بارڈر کے اوپر بھی جو ہے وہ رسپانس دیا گیا. ان کے لیے فارن پالیسی کے تحت سن لیجئے نا بات, آپ پالیسی پاکستان نے ایران کے ساتھ, چائنا کے ساتھ مل کے اس پہ دباؤ ڈالا جو ٹی ٹی پی کی سرگرمیاں وہاں ہو رہی تھی. اس کے بعد افغانستان کے مہاجرین کی واپسی, اس دور میں. یہ تو آپ ایک ایشو کے اوپر ہماری اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں. مجھے پالیسی بتائیں کہ پالیسی کے نتیجے میں اسٹریٹجی ہے نا, یہ پالیسی شفٹ کے نتیجے میں اسٹریٹجی آئی. یہ اسٹریٹجی خود سے تو نہیں نا, پالیسی آئسولیشن میں تو نہیں ہوتی نا. دیکھیں اچھا, میں اس طرح اگر آپ بات کر رہے ہیں تو جو بارڈر کے اوپر فینسنگ شروع کی تھی وہ جنرل باجوہ نے نواز شریف کے دور میں شروع کی تھی. تو وہ تو مال بنانے کے ایک ذریعہ تھا, وہ تو ہم اسے کچھ کہہ لیں. مجھے یہ سمجھا دیجئے, آپ عمران خان کی پالیسی, فائدہ تو جو اب ہو رہا ہے اس سے کون سا فائدہ حاصل ہو رہا ہے, جو آپ مار رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں. پالیسی ٹھیک تھی عمران خان کے دور کی, ٹھیک تھی عمران خان کے دور میں بھی کوئی پالیسی ڈاکیومنٹ نہیں تھا, نہ آج کوئی پالیسی ڈاکیومنٹ ہے. صرف ایک چیز تھی کہ عمران خان کا ایک سٹانس تھا افغانستان کے حوالے سے اور پاکستان کے ٹرائبل ایریاز کے حوالے سے جو اب سیٹلڈ ایریاز ہیں پاکستان میں, کہ ڈرون جو اسٹرائکس ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے, امریکہ کو افغانستان سے نکلنا چاہیے. یہ عمران خان کا 22 سال سے ان کا سٹانس تھا, وہ ان کے دور میں یہ سٹانس تھا. اسی لیے جب وہاں پہ امریکہ نکل رہا تھا تو عمران خان نے اس چیز کو ویلکم کیا. تو محسن صاحب, عمران خان تو اپنی پالیسی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت جان بوجھ کے جو ہے وہ کر رہی ہے افغانستان سے تعلقات خراب. دیکھیں, اس وقت عمران خان جیل میں ہیں, وہ حکومت کی ہر بات کو رد کریں گے. انہیں چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی کے جو پختون کم سے کم رہنما ہیں ان کو بلا کر کوئی ایسی پالیسی وضع کرے اور اس کے اوپر حکومت سے بات کریں. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ وہ ایک بیان دے دیتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے. انہیں چاہیے کہ وہ حکومت سے اور ریاست سے ایک بات چیت کریں. ان کے پاس ایک ایونیو ہے, صوبائی حکومت ان کے پاس ہے,
اور ان کی صوبائی حکومت کو چاہیے کہ وہ صوبائی حکومت سے وہ کہہ رہے ہیں، ایک تو وہ کہہ رہے ہیں علی امین کو کہا ہے کہ جو آپریشن ہو رہا ہے اس کے اوپر شدید مزاحمت کریں، نمبر 2 انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان جائیں اور افغانستان کی واپسی جو ہو رہی ہے مہاجرین کی اس کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے وہ بات نہیں تو وہ جا کے دیکھیں افغانستان جا کے کیا کریں گے. مہاجر جو جا رہے ہیں وہ تو ان کے علاقے سے جا رہے ہیں نا، خیبر پختونخوا سے. انہیں چاہیے کہ کوئی ایسی بات کریں اور صوبائی حکومت کو کہیں کہ انہیں کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے مہاجرین کے جانے میں. ان کے افغانستان جانے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ بھیج تو آپ خیبر پختونخوا سے رہے ہیں لوگوں کو. تو یہ علی امین کو کوئی زیادہ دباؤ میں نہیں لے آئے؟ عمران خان 19 کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کریں اور آپریشن کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ شدید مزاحمت کریں. جی یہ تیسری چوتھی دفعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین کو کہ ڈرون سٹرائکس کو آپ رکوائیں، اور ڈرون سٹرائکس میں بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں. الجزیرہ نے اسٹیٹسٹکس دی ہیں بڑے زبردست اس کے. ڈرون معصوم تو بچے آپ کی مارے گئے. حکومت کہہ رہی ہے کہ دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں وہ اس کی پھر کیوں نہیں کلین انویسٹیگیشن ہو رہی؟ پارلیمنٹ کو آپ ان کیمرہ بریفنگ دے دیں آ کے ہماری اسٹیٹ. یہ تو ہماری ایجنسیاں اسٹیٹڈ پوزیشن ہے ان کی، اس میں کس ان کی؟ کیمرہ بریفنگ کس کی stated پارلیمنٹ policy؟ مانگے گی تو معصوم دیں گے. بچے مارے گئے ہیں، کس چیز کی اسٹیٹڈ پالیسی؟ دہشت گرد ڈرون حملے کر رہے ہیں، دہشت تو گرد کر رہے ہیں تو اس کا کوئی استعمال ثبوت ہوگا نا بھائی. یہ بات اگر آپ نے یہ کہی ہے، یہ بات تو میں نہیں کہہ رہا، مراد یہ ہے کہ مطلب اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ، حکومت، ہمارے ادارے ایجنسیاں جس نے بھی یہ بات کہی ہے وہ آ کے پارلیمنٹ کو، پارلیمنٹیرینز کو، اس میں کے پی کے صوبہ ہے نا یار، اس کے بھی تو پارلیمنٹیرینز بیچارے وہ بھی کمی کمین تو نہیں ہے نا، یہ چپڑ مطالبہ کے پی کے کی حکومت نے نہیں کیا نا، آپ کر رہے میں ہیں. کہہ اگر رہا وہ ہوں کریں کہ گی تو اس مسئلے کو حل کر دیتے ہیں نا، کہ اگر ہماری حکومت کہتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے یا ریاست کہتی ہے یہ جو ڈرون سٹرائکس ہوئی ہیں وہاں پہ یہ دہشت گردوں نے کی ہے، تو اس کو وہاں پہ پالیسی سٹیٹمنٹ دے دینا کہ انڈور اگر آپ پبلکلی نہیں بتا سکتے، اس میں تو اول کوئی پبلکلی چھپانے کی بات نہیں ہے. یہ پبلکلی تو بتا دیا نا حکومت تو اس نے، کو ثبوت وفاق نے تو بھی ہوگا بتا نا دیا. بھائی. اگر یہ کسی پارلیمنٹ کے فورم پہ کہیں پہ کوئی مطالبہ ہوگا تو یقیناً وہ رکھ دیا جائے تو گا. آپ خود بتا دیں. فیڈرل گورنمنٹ جب الزام لگ رہا ہے کہ یہ ایک طرف سے الزام لگ رہا ہے کہ یہ ڈرون سٹرائکس جو ہیں وہ ہماری جو ریاست ہے وہ کر رہی ہے، یہ الزام ہے پبلکلی بھی، یہ الزام ہے صحافیوں کا بھی، یہ الزام ہے پروونشل گورنمنٹ کے لوگوں کا بھی. اب اس الزام کا جواب کس نے دینا یار؟ اس میں آخری بات یہ بتائیے، علی امین یہ بوجھ برداشت کر سکیں گے؟ اتنا زیادہ دباؤ بڑھتا نہیں جا رہا ہے عمران خان؟ مشکل ہے. علی امین کی مجبوری ہے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی چلنا ہے. ان کی پوزیشن ہے، یعنی بطور چیف منسٹر ان کا ایک رول ہے چیف ایگزیکٹو کے طور پہ صوبے کے، جس میں انہوں نے ایپیکس کمیٹی میں بیٹھنا ہے، کور کمانڈر سے مشاورت رکھنی ہے، انہوں نے کاؤنٹر انٹیلیجنس میں انہوں نے ایجنسیاں ہیں ان کے ساتھ بات ملاقات کرنی ہے. چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایک رول ہے نا، اس رول کا یہ تقاضا ہے. اب عمران خان اگر ان کو بالکل اس طرح سے ان کو کر دیں گے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کے بالکل برخلاف چلے جائیں، تو پھر الٹیمیٹلی کوئی گورنر رول یا کوئی ایسا قدم، کوئی بھی جس طرف کوئی بھی انتہائی قدم تو محسن صاحب کیا راستہ ہے علی امین کے پاس؟ ابھی تک تو وہ مشکل ہی صحیح لیکن چیزوں کو لے کے چل رہے تھے، انہوں نے وہی راستہ ہے جس پہ وہ چل رہے ہیں، اور وہ عمران خان اس سے زیادہ ٹویٹ کرتے رہیں گے. علی امین نے ایک سمجھدار سیاستدان ہے، وہ حالات کے مطابق، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے مرکز سے کس طرح بنا کے رکھنی ہے، اور حالات کو جو دیکھے باجوڑ پر جو آپریشن ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہاں کتنی آپس میں جھگڑا ہوا، بات چیت ہوئی، اور اس کے باوجود مقامی قبائل نے بہت کوشش کی، ان کو کہا چلے جائیں، لیکن مسلح کوئی افراد جو تھے مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے، کوئی راستہ نہیں ہوئے، ہوا اور کوئی حل نہیں آپریشن کے تھا. علاوہ کوئی حل نہیں تھا. اور بالکل صحیح. آپریشن بھی اس طرح کا ہے کہ ابھی تک تو انہوں نے ایک جو ہے انٹیلیجنس بیس آپریشن رکھا ہوا ہے. خطر ہے کہ یہ اس سے آگے نہ بڑھ جائے. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ دونوں کی رائے کا. ہم نے بات کی عمران خان کے ٹویٹ پہ، اور اس میں بھی خاص طور پہ پہلو جو کہ افغانستان کی پالیسی کے اوپر انہوں نے، پاکستان کی حکومت کی جو موجودہ پالیسی ہے اس کے اوپر جو انہوں نے تنقید کی، اور اپنے صوبائی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو جو ہدایات دی کہ وہ افغانستان جائیں اور وہاں جا کے بات چیت کریں. اس کے علاوہ انہوں نے جو صوبے میں آپریشن ہو رہا ہے سابق قبائلی اضلاع میں، اس کے اوپر بھی انہیں اپنے وزیر اعلیٰ سے یہ کہا کہ اس کی کھل کے جو ہے وہ اس کی مزاحمت کی جائے. ان پہلوؤں کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا. امید ہے آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیجیے. شکریہ.